اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 مئی سن 2020 ہے اور 13ویں شب ہے رمضان کی، 12 روزے ہو چکے ہیں۔ ڈیش بورڈ دیکھتے ہیں کووڈ کا کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، گاڑی کی اسکرین سے کیا نظر آ رہا ہے، اور جو بیک مرر ہیں ہمارے گاڑی کے اس میں ہم کیا نظر آ رہا ہے ہمیں، تو اور آگے کیا نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اسٹیبل ہے، استحکام آ گیا ہے۔ جو ڈکلائن فیس تھا اس ایپیسوڈ کا کووڈ کا، وہ بڑی ایک مستقل مزاجی سے نیچے کی طرف ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ جو انڈیویجول کنٹری ہیں جیسے یو کے میں موت آج کے دن زیادہ ہو رہی ہے، گزشتہ دن زیادہ تھی، وہ ہے یو کے اندر بھی ہے، اس میں بیلجیم میں بھی ہے۔ یو ایس اپنا ابھی تک خاصا مشکل صورتحال سے دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جی وہ استحکام ہے ان کے نیچے آنے میں۔ جو پیک انہوں نے لی تھی ڈیتھ کی، اس میں اب یہ ٹھہراؤ آیا تھا، پھر آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں۔ تو آج جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے جو رپورٹ جاری کی ہے یو ایس کے لیے، وہ رپورٹ ہمیں کچھ جگہ بتاتی ہے بڑی ٹریگر۔ انہوں نے بتایا کہ 2018-2019 میں ایک بیس لائن تھی جس میں لوگ انفلوئنزا اور جو دوسری ان کے پاس وہ تھی ڈیزیز نمونیا، اس سے لوگ کتنا انتقال ہوتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا 2018 میں جو پیک گئی تھی وہ 10.9%، 2019 میں 7.7%، اور اگر ان بٹوین آپ رکھیں تو 5 to 6 یہ رہتی تھی۔ تو اس دفعہ کیا ہوا، 2020 میں اس نے جمپ لیا 24.8%۔ تو میکسیمم جو تھی وہ 2018 میں تھی جو کہ 10.9% یعنی کہ 11% تھی، اب یہ 11% سے یعنی کہ 100 میں سے 11 لوگ پہلے مرتے تھے فرض کر لیجئے، تو وہ ایک دم اٹھ کر 24% پر ہو گئی۔ تو وہ جب ہوئی تھی 24، وہ 2 ہفتے میں وہ نیچے آئی ہے۔ تو گزشتہ جو 2 ہفتے میں وہ 24% سے آ کر 14.6 پر آ گئی ہے۔ تو 11 تو اس کی ہائٹ تھی اور یہ 14.6 پر آ گئی ہے، تو کلوز آ گئی ہے اپنی اوریجنل سچویشنز پہ جہاں پہ یہ تھی۔ تو اس طرح وہ جو ڈائیو ہے اس کی وہ نیچے کی طرف ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈائیو نیچے آ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ وائرس نیا ہے، اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہیں، لوگ اس سے ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ نیو یارک والے جو ہے 14 to 21% کہہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ بڑھ گیا ہو ایکسپوجر۔ تو جو لوگ رہ گئے ہیں وہاں وائرس پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوگا، گو کہ رستے میں اب اس کے جو ہے رکاوٹ بھی ہوگی۔ جو لوگ آلریڈی صحیح ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ بھی رستے میں دیوار ہوں گے، لیکن بہرحال وائرس بھی اپنے رستے بنا رہا ہوگا، تو پہنچنے کے رستے اس کے پاس ابھی باقی ہیں۔ اگر 21% ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 79% باقی ہیں لوگ۔ تو وہ لیکن 79% لوگوں کو 21% لوگوں کی شیلڈ اب حاصل ہوگی۔ پہلے شیلڈ حاصل نہیں تھی، بالکل میدان صاف تھا وائرس کے لیے۔ اب 21% لوگوں کی رکاوٹ ہے جو آہستہ آہستہ اس سائڈ بڑھے گی، اور جو لوگ انفیکٹڈ ہوتے جائیں گے تو وہ صحت یاب ہوتے جائیں گے اور وائرس کے پھیلنے میں رکاوٹ بنتے جائیں گے۔ چھوٹا سا ڈیٹا میں اور آپ سے شیئر کر لوں کہ جی یہ بڑا کنسسٹنٹلی نیچے کی طرف ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو رپورٹ تھی، ڈیتھ رپورٹ پر ڈے کے حساب سے وہ 9,000 کے قریب بھی پہنچ چکی تھی، اور اب اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل نیچے کی طرف آ رہی ہے رپورٹ اس کی۔ تو وہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہیں رپورٹس۔ میں آگے دیکھتا ہوں جی، وہ آپ کا جو وہ ہے ٹوٹل اس کرٹیکل کنڈیشن میں کون لوگ کتنے ہیں، تو پہلے وہ 60,000 تک پہنچ چکے تھے، دوبارہ جو ہے وہ 50,000 پر آ چکے ہیں۔ تو کرٹیکل کنڈیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو شروع میں جو لوگ وینٹ کے اوپر جا رہے تھے اور آئی سی یو کے اندر جا رہے تھے وہ بہت تیز تھے، اب وہ نیچے کی طرف اس کا رخ آ چکا ہے اور وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں پوری دنیا میں 50,000 ہیں۔ ہم نے وہ وقت بھی پچھلے 2 ہفتے پہلے دیکھا تھا جب لوگ 60,000 ہو گئے تھے، تو وہ 60,000 سے 70,000 80,000 توقعات تھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے، اور سائنس کی جو بنیادی اصولتیں ان پر لوگوں نے بھرپور اس پر اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کیا، اور اس نے کنٹرول کرنے میں خاصا رول پلے کیا ہے، ایک طرف نظر آتا ہے۔ ابھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے رول پلے کیا ہے یا وائرس کی ٹرانسمیٹنس جو ہے وہ خود بخود نیچے آ رہی ہے، وہ سب وقت بتائے گا ہمیں جیسے جیسے ڈیٹا آتا جائے گا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں جی، یو کے، اٹلی، اسپین، فرانس سب نے ایک چڑھائی لی تھی، لوگ مرتے گئے ایک ہائٹ پہ پہنچے، پہلے 10 مر رہے تھے، پھر 20 مرنا شروع ہوئے، پھر 30، پھر 40، پھر 50، پھر 60، اس سے وہ مرتے گئے، اوپر ٹاپ پہ گئے، پھر وہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ تو بہت نظر آ رہا ہے کہ وہ بعض میں سلو ہے ڈائیو، بعض میں مستحکم ہے، بعض بہت شارپ ہے۔ تو میں بہت شارپ دیکھا میں نے فرانس کو کہ وہ تیز گیا تھا، اور اس کا پیرابولا بہت چھوٹا ہے۔
بہت میں لمبا دیکھ رہا ہوں جرمنی کو، جو بھی ہے انہوں نے کنٹرول، ان کا کنٹرول بہت زیادہ ہے، اور بہت مشکل میں دیکھ رہا ہوں میں یو کے کو، کہ وہاں پہ چیزیں جو ہیں خاصی چیلنجنگ ہیں کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹری. اٹلی بھی مشکل سے نکل کے کافی نیچے آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ سروائیو اس کو لڑ رہا ہے ایک بیلنس کے درمیان. اور بیلجیم اس کا بھی جو وہ ہے پیرابولا ہے وہ لمبا ہے، اس میں بھی خاصی مشکلات ہیں. اچھا، یہ بھی عجیب قدرت کا امتزاج ہے کہ یہ تمام کنٹریز یعنی کہ فرسٹ کنٹری ہیں اور بہترین میڈیکل کیئر کے وہ فیسلٹیز رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ پر 100 ملین دیکھیں گے تو بیلجیم یو ایس سے اوپر ہے. ویسے یو ایس دنیا سے اوپر ہے آبادی کے اعتبار سے، وہ کنٹری کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہاں پہ نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر آپ پر 10,000 دیکھیں گے تو پھر یورپ اوپر نظر آتا ہے اور یو ایس نیچے نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ وقت آنے پہ پتہ لگے گا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں مورٹیلٹی جو ہے وہ کیوں وہاں پہ زیادہ تھی بیلجیم میں، اور کیوں تھی. یا تو بیلجیم والوں کو ڈیٹا میں کچھ ڈیٹا وہ مکس کر رہے ہیں، جس طرح کا خبریں بھی آ رہی ہیں جو سائنٹیفک جرنلس میں بھی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو کووڈ سمجھ رہے ہیں اور وہ کووڈ میں ڈال دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بڑا ٹیپیکل آپ کو دیکھیے کہ جو ٹوٹل جو کووڈ کا انفیکشن پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ وہ سوال ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں جانتے. یہ میں وہ سوال کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، مگر کیوں ہے یہ جواب ہم نہیں جانتے. نہ ابھی تک سائنس اس کو ڈسکور کر پا رہی ہے کہ یہ جو کووڈ ہے اس نے جتنا زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ یورپ میں یا یو ایس میں، اس لحاظ سے ایشیا میں نہیں پہنچا. بالکل ایشیا میں بیس لائن پر کھڑا ہے. دنیا میں یہ بالکل اوپر کی طرف جا رہا ہے اگر میں کہوں، اور جو ایشیا ہے وہاں پر یہ بیس لائن کے اوپر ہے. دنیا میں یہ اوپر یوں ہے اور ایشیا میں یہ نیچے ہے. تو بہت کم کنٹریبیوشن ہے، جبکہ آبادی آپ جانتے ہیں کہ چائنا میں اور انڈیا میں آبادی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود جو صورتحال ہے وہ نیچے ہے. سائنٹیفک ریزنز کچھ نظر آ رہی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ ویریفائی ہو سکیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ جو ٹوٹل ڈیتھ دنیا میں ہو رہی ہے، جو ٹوٹل اموات ہیں، تو اس کو آپ اگر دیکھیں کہ لو انکم اور ہائی انکم کے درمیان کون لوگ ہیں، تو آپ کو حیرت انگیز صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر جو ہائی انکم ہے وہاں ڈیتھ بہت زیادہ ہے. جن کا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت زیادہ اسٹیبل ہے وہاں ڈیتھ بہت زیادہ ہے، اور جن کا کم ہے، جو لو انکم ہے، وہاں ڈیتھ کم ہے. لیکن اس کی وجہ جو ہے میں نے کوریلیٹ کرنے کی پہلے بھی کوشش کی تھی، بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی سائنٹیفک ریشنل کہ وہ اس کی بنیاد پر کوئی ماڈل ڈیولپ کریں اور پھر ثابت کر سکیں، تو پھر وہ ویریفائڈ بات ہوگی. کیونکہ نظر آتی ہے بات، ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ہائی انکم میں بہت زیادہ ہے اور لوس میں کم ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو ایج گروپ ہے جو اس میں ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ہائی انکم کنٹریز میں زیادہ ہے. وہاں پر ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے، 20 کے راؤنڈ میں، 20% کے راؤنڈ میں ہے، کہیں 24 بھی ہے، کہیں 18 بھی ہے. جبکہ جو پاپولیشن لوئسٹ جو کنٹری ہے، جو لو انکم کنٹری ہے، وہاں پہ سنگل ڈیجٹ میں 3 4 5 6 اس میں ہے وہ. تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ نظر آتی ہے اس کی. اس وقت کووڈ سے جو بدترین متاثر جو ہیں وہ یو ایس ہے اور یورپ ہے، یہ بدترین متاثر نظر آتے ہیں، اور باقی لوگ اس وقت آج کی ڈیٹ میں نظر نہیں آتے. آپ سے اور یہ تو ڈیش بورڈ ہو گیا. پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی وہ لاک ڈاؤن جو ہم ہیں اس کا سوال آ رہا ہے کہ اس کی ایفیشنسی کیا ہے. دیکھیں جی، لاک ڈاؤن کا مطلب ہم نے کرفیو سمجھ لیا ہے، چونکہ چائنیز نے اس طرح سے اس کو پینٹ کیا تھا کہ جی وہ اپنے گھر سے بالکل نہیں نکلنے دینا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ گھر سے باہر وائرس ٹہل رہا ہے اور گھر کے اندر وائرس کو ہم نے دروازے سے روکا ہوا ہے، تو لہٰذا گھر میں رہیں گے تو وائرس نہیں لگے گا، باہر چلے جائیں گے تو وائرس لگے گا. یہ ایک امیجیٹ رسپانس تھا تاکہ ہم ہوش میں آئیں، ہمیں سانس لینے کا موقع ملے. ایک دم دنیا پر یہ اٹیک ہو گیا تھا. اب ذہن استعمال کرنے کی باری ہے گھر بیٹھ کر، جو وہ تھا کہ ہم فلیٹن دا کرو، وائرس کو تھوڑا سا لائن دیں، ٹائم دیں، تاکہ ایک دم ہمارے لوگ جو ہے نا اس کے شکار نہ ہو جائیں، اور ہم وائرس کو سمجھنے میں مدد ملے کہ اس وقت تک ہم شاید کوئی ٹریٹمنٹ لا سکیں، شاید ویکسین لا سکیں، یا اپنی اسٹریٹجی کو ود دا پیسیج آف ٹائم ایز پر ڈیٹا، سائنٹیفک ڈیٹا، وہ اس کو سمجھ سکیں. تو لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ سوشل انٹریکشنز کم کر دیا جائے، لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا کم کر دیا جائے تاکہ انفیکشن کم سے کم پھیل سکے. یہ اس کی اسٹریٹجی تھی اور بالکل صحیح اسٹریٹجی تھی. لیکن یہ بات جو کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ روڈ کے اوپر شاید وائرس ہے، جو ہم خاص طور پہ وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کہ روڈ پہ وائرس گھوم رہا ہے اور
مختلف سڑکوں کے اوپر اور گھر پہ نہیں گھوم رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ماسک لگانے کا کیا فائدہ جب اتنے بلینس آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک بلینس نکل رہا ہوتا ہے، ایک آدمی سے 2 بلینس نکل رہا ہوتا ہے وائرس، تو پھر وہ ماسک کیا کرے گا؟ ماسک تو اس کا اپنا ایک پور سائز ہے، وائرس تو اس سے بھی چھوٹا ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وائرس خالی بغیر کپڑوں کے نہیں گھوم رہا، وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ چھینک کھانس رہے ہیں جس انوائرمنٹ میں، جس ہواؤں میں، اس ہواؤں میں بہت ساری جگہ موجود ہے اور مختلف چیزوں کی۔ وہاں پر ابھی یہ نہیں کہ سارا صرف وائرس بھرا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ وائرس کے علاوہ جو ہے بہت سارا ڈسٹ مٹیریل موجود ہے۔ تو وائرس آپ کے چھینکنے سے یا کھانسنے سے اس پورے ایٹماسفیئر میں اس کا جو جگہ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو پھر وہی 3 باتیں اس میں امپورٹنٹ ہوں گی کہ جی اوور کراؤڈیڈ سے اوائڈ کیا جائے اس وائرس سے دور رہنے کے لیے۔ سیکنڈ جو ہے وہ کانٹیکٹ سے اوائڈ کیا جائے، کلوز کانٹیکٹ سے۔ تھرڈ جو ہے وہ کہ جی ایسے ماحول میں جہاں پر ہوا کنجسٹڈ ہو جاتی ہو، اتنی یا کنجسٹڈ ہوا فاسٹ نکالیے آپ، تو وہ وائرس جو ہے وہ بہت اس کو ٹائم نہیں ملے گا آپ کے پاس رہنے کا، کیونکہ یہ مائکرو ڈراپلیٹس میں رہتا ہے اور ان سے نکلتا ہے جن کے باڈی کے اندر وائرس ہے، چاہے وہ ایسمپٹومیٹک ہوں، پری سمپٹومیٹک ہوں یا بیمار لوگ ہوں۔ ابھی تک جو ہمیں ڈیٹا نظر آیا ہے اسپتال کے ڈاکٹروں کا، میڈیکل کیئر والوں کا اور عوام میں اس وائرس کی موجودگی وہ تقریباً برابر ریٹ دیتی ہے۔ تو چاہے وہ اسپتال کے ڈاکٹرس میں یہ انفیکشن پھیل رہا ہو یا سوسائٹی میں پھیل رہا ہو، جو بھی ڈیٹا جہاں پہ بھی اویلیبل ہے وہ تقریباً برابر ہی ہے۔ آنے والے وقت میں نظر آئے گا، میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلی اسٹڈیز دیکھ کر اور پچھلے وائرس کی وائرولوجی دیکھ کر کہ یہ جو اور وائرسز گزرے ان کا جو ٹرانسمیشن تھا وہ پھر محدود ہو جاتا ہے، اس کا جو سینٹر ہو جاتا ہے سب سے زیادہ خطرناک وہ ہاسپٹل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں مریض آتے ہیں تو وہاں سے پھیل سکتا ہے، اور باقی جو سینٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں رہتے۔ تو لیٹس سی کہ ڈیٹا ہمیں آگے کہاں ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن آج تک کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم ڈکلائن فیز پر ہیں۔ اگلا کس چیلنج سے متاثر ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی۔ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ بات نوٹ کرنے کی کہ جو کلوروکوئن اور جو اندھا دھن ہم نے دوائیں استعمال کی ہیں اس کے نتائج بہت ضروری ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کریں کہ اس کے نتائج میں ہم نے کیا نقصان پہنچایا، اور جو ہم اندھا دھن کلینکل ٹرائل کیے چلے جا رہے ہیں اس کو پھر ریوزٹ کریں، کیونکہ اینٹی وائرل ڈرگس کیا وہ مدد پہنچا پا رہی نہیں پا رہی۔ ہم برین کا زیادہ استعمال کریں بنسبت ہاتھوں کے۔ ہم نے کچھ ایکشن زیادہ کر لیے ہیں، سوچا کم ہے، تو سوچنے پہ زیادہ توجہ دیں اور اس کے سائنٹیفک ثبوت جتنا ڈھونڈ سکتے ہیں ڈھونڈ لیں، کہ ہمارے پاس بہت ٹائم بھی موجود ہے۔ اور پاکستان کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کا ڈیٹا کوئی مطلب نہیں دے رہا۔ 18 19 35 40 51 پھر 18 پھر 19 پھر 35 40 یہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ یہ نوائز تو ہو سکتا ہے، اس کو ہم نوائز سمجھ سکتے ہیں۔ نوائز کا مطلب ہے کہ وہ آوازیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ جو گراف بنتا ہے نا اس میں اس کے مطلب پکڑا جاتا ہے، تو مطلب پکڑنے کے لیے گراف کا ایک پیٹرن چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پیٹرن آپ کے مل ہی نہیں رہا، کیونکہ ڈیٹا میں بدنیتی نظر آتی ہے مجھے۔ اگر سائنٹیفک ڈیٹا اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ نوائز آتا تھا 18 19 20 18 19 20، اس ڈیٹا از ناٹ کنسسٹنٹ ود دی سائنس اینڈ ود دی اسٹیٹسٹیکل اسٹینڈرڈز جو دنیا میں ہوتے ہیں، جو بنیادی اسٹینڈرڈز ہیں۔ جتنی بھی بیماری گزری ہے، جتنی بھی ایپیڈیمیولوجی آئی ہے، سب میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے، سوائے ہمارے یہاں کے کووڈ کے جو پچھلے آپ 15-20 دنوں کا ڈیٹا دیکھ لیں۔ اس میں خطرناک بات جو یہ ہے کہ جو لوگ اب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، لوگ ناک میں وہ لگا رہے ہیں، ماسک لگا رہے ہیں، لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز کا اپنا ایک امپیکٹ بھی ہے۔ اسکول لوگ نہیں جا رہے تو ظاہر سی بات اس کا امپیکٹ ہے، جاب پہ نہیں جا رہے فائنینشیل امپیکٹ ہے۔ میں ہیلتھ کیئر کا آدمی ہوں، ہم دوسرے طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہر دن آپ نے کوئی نہ کوئی دوسرے آدمی سے ملنا ہوتا تھا، اس کا انفیکشن لینا ہوتا تھا، سب کلینکل انفیکشن، اس کے نتیجے میں آپ صحت مند ہوتے تھے، اندر سے امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی تھی، تو پچھلے 1.5 ماہ میں وہ انفیکشن لینے کی جو رفتار تھی وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے کووڈ کو روکنے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کو روک لیا کہ لوگ اکٹھے اگر کھانا کھاتے تھے یا ایک گلاس میں 2 لوگ پانی پیتے تھے، وہ سب رک گیا۔ تو اب جب رک گیا تو آپ کا باڈی حساس ہو گئی ہے، اس کی باڈی میں اب وہ اگر اس کو گن بلا سمجھتے ہیں تو گن بلا وہ نہیں جا پا رہا جو کہ پہلے لینے کی عادی تھی، تو باڈی حساس ہو گئی ہے، حساس باڈی بیمار بھی جلدی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اثرات کل کیسے پہنچیں گے وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ جو آپ کا وہ ہے دوسری بیماریاں جیسے لائک ہارٹ اٹیک، یہ بڑھ گیا ہے، ریٹ بڑھ گیا ہے، کیونکہ لوگ رپورٹ نہیں کر رہے، معمولی چیزوں کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر ہم نے یہ جو اسٹگما والا کیس کیا ہوا ہے، ہر آدمی کو
परेशान कर देना, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, पुलिस का घर पे पहुंच जाना, ये सब समझ से बाला तर है। ये बीमारी के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफे का बाइस है, आपकी नफ्सियाती मसाइल में इजाफे का बाइस बनेगा, सोसाइटी के मसाइल में इजाफे का बाइस बनेगा। बहुत जल्दी इसको रिव्यू कर लिया जाए, वरना शायद हम आने वाले दिनों में अपनी बहुत बड़ी जो आबादी है उनको नफसियाती मरीज़ बना देंगे। सोशल स्टिग्मा ना करें। कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से बीमार नहीं हो रहा, कोई अपनी मर्ज़ी से कोविड नहीं लेना चाहता। अगर वो आ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम उसको आइसोलेशन में रहने की कोशिश करें। हमने जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, ये मेरा पॉलिटिकल कमेंट बनता है एज ए शहरी कि वहाँ पर हम अपने गवर्नर को नहीं रख सकते। जब हम अपने गवर्नर को नहीं रख सकते, जब हम कन्विंस नहीं कर सकते अपने स्पीकर को रहने के लिए, अपनी जो वो क्लास है, रूलिंग क्लास है, उसमें से कोई आदमी वहाँ नहीं रह सकता, तो फिर वो मतलब पैनिक का बाइस बनेगा और वो डिजीज़ से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, जो सप्लीमेंट मामलात हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, इंसोमिया के, उन सब के साथ वो एंड अप होंगे। बातचीत जारी रहेगी जी, आपके सवाल का इंतज़ार करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो।